السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور میں ہوں وقاص عزیز۔ جن سینئر کے ساتھ ہیں ان کا تعارف، ان کا نام، ان کا کام آپ سب جانتے ہیں۔ میں موضوع کا تعارف کرواؤں گا۔ آج کا ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ یہ ہے کہ کیا نیا ناقد آج کہیں موجود ہے؟ 80 کے بعد ہماری جو نقدی سینسیبلٹیز ہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کنفیوژن کیوں ہے ہمارے نئے ناقد کے ہاں؟ یہ دو بنیادی ایسی چیزیں ہیں جن کا بارہا آپ کی جانب سے پوچھا گیا، یہ سوالات بھی سامنے آئے، بالخصوص جب اختر عثمان صاحب کے ساتھ سیشن ہوئے، بالخصوص جب ناصر عباس نیر صاحب کے ساتھ سیشن ہوئے۔ تو آج ڈاکٹر صلاح الدین درویش صاحب کے ساتھ آج ہم موجود ہیں، اور سر بڑی محبت اور شفقت کے آپ نے وقت دیا۔ پہلا سوال تو جو میں نے سامنے رکھا کہ آج کا ناقد کنفیوز کیوں ہے؟ یار بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جو تنقید ہمارے سامنے آئی، وہ تنقید کسی نہ کسی ڈسکورس پر بیس کرتی تھی۔ کوئی نہ کوئی اس کا بیانیہ تھا، وہ رومانوی تھا، ترقی پسند تھا، یا جو بھی تھا، اس کی مختلف صورتیں، یا یہ اسلامی تحریک والے تھے، تو وہ رہا ہے۔ اب سوال جو ہے، جو نیا جو ناقد ہمارے سامنے آیا ہے، وہ ابھی تک اپنی جو فکری روٹس ہیں وہ کسی نہ کسی ڈسکورس میں، کسی نہ کسی بیانیے میں اس کو وہ تلاش کرنا چاہ رہا ہے، اور چاہ رہا ہے کہ اس ڈسکورس کے ذریعے جو ایک سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک عالمی اپیل بنی ہے آپ کی بات کی، وہ عالمی اپیل جو ہے اس میں پیدا ہو سکے۔ ظاہر ہے میرے خیال میں کہ ایسی ہماگیر انسان دوست عالمی اپیل کہ جو پاکستان سے ہوتی ہوئی پورے گلوب میں جس کی کوئی اپیل بنے، پورے گلوب میں جس کو سمجھا جائے، جس کو پرکھا جائے، جس پر کام ہو، اور جس کی بنیاد کے اوپر تخلیقات جو ہیں وہ نئی نئی صورت گری میں ہمارے سامنے آ سکیں، تو ان ڈسکورسز میں رہتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ یہ معجزہ جو ہے وہ کسی بھی طور ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ جو ہمارا ایک پوسٹ ماڈرن کرٹیسزم کی ایک صورت ہے، پہلا کام نئے نقاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان ڈسکورسز کو سمجھے، اور ان کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ کس کے حق میں ہے، کس کے مخالفت میں ہے، اس کو سمجھے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے ڈسکورس میں جو اس کے مخالفین ہیں، وہ مخالفین کسی نہ کسی تعصب، وہ نسلی بھی ہو سکتا ہے، مذہبی بھی ہو سکتا ہے، وہ قومی بھی ہو سکتا ہے، اس کی ثقافتی بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اس ڈسکورس کے متوازی یا اس کے مخالف جس ڈسکورس کو آپ دبانا چاہ رہے ہیں، دراصل ایک بہت بڑی وہ کمیونٹی بھی ہوتا ہے جو پورے گلوب پر موجود ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نیا نقاد ہے وہ اس صورتحال سے باہر نکلے، اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ وہ کسی ڈسکورس میں رہ کر، کسی بیانیے میں رہ کر اپنی نئی دنیا کا ظہور کر پائے، تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ نئی دنیا کا ظہور تبھی ممکن ہے کہ جب اس کی اپیل جو ہے وہ بین الاقوامی ہو، یعنی وہ رنگ، نسل، زبان، قومیت، مسلک، ثقافت، یہ جتنی بھی عصبیتوں پر بنیاد رکھنے والے جو بیانیے ہیں، جب تک ہمارا تخلیقار، ہمارا ناقد اس سے باہر نہیں نکلے گا، وہ بولڈ انف نہیں ہوگا، صورتحال جو وہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، بہت واضح آپ نے بات کر دی ہے۔ مجھے جو قریب ترین آپ کی بات لگی وہ ماڈرن اور پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے۔ اختر عثمان صاحب کا سخن سے ہی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ماڈرن یا پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ صنعتی انقلاب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس بات کو یہاں دیکھا جائے تو اس کے رد عمل میں نہیں کہوں گا، لیکن عابد سیال صاحب سے جب گفتگو ہوئی ہماری سخن کے فورم سے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ لکھنے والا جو ہے وہ اس کی فکر آزاد ہوتی ہے، اور وہ کہیں سے بھی اگر کوئی متاثر ہوتا ہے یا کوئی فکر لے کر آتا ہے، اس فکر کی بنیاد پر ہی آگے پھر وہ ڈسکورس بنتے ہیں۔ تو آپ کی اگر بات کو فالو کیا جائے تو پھر جو نیا ناقد ہے وہ نیا ڈسکورس ان معروضی حالات میں جو اردو دنیا کے ہیں بنا پائے گا؟ ان دو آراء کو بھی دیکھا جائے اور آپ کی رائے کو بھی اگر دیکھا جائے۔ دیکھیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈسکورس تو آپ نے بنانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈسکورس جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی سینٹرل تھیم ہوگا،
اس کا کوئی نہ کوئی لوگوس ہوگا جس میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ڈرائنگ کرے گا، تنقید میں بھی اور تخلیق میں بھی۔ جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں، یعنی مختلف ڈسکورسز میں موجود جو تضادات ہیں اور ان تضادات میں مختلف کمیونٹیز کے بارے میں جو ایک اہانت، جو ایک شدت، اس قسم کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جب آپ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ نئے نقاد کو چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ ان چیزوں کو، ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جہاں تک اختر کا معاملہ ہے، اختر کا ایک سیٹ پیٹرن ہے، وہ ایک جو ہمارا ایک کلاسیکل وے آف کرٹیسزم ہے، اس حوالے سے وہ چیزوں کو دیکھتا اور پرکھتا ہے۔ میں اس کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک جو نئی تنقید اگر یہ بھی کوئی نہ کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرے گی تو ظاہر ہے یہ بھی کسی نہ کسی سمت کی طرف جو وہ نکل جائے گا۔ تو جو عالمی سطح پر علوم و فنون کی جو مختلف جہات ہیں، ان کی کوئی بھی ایسی تفریق نہیں ہے یا ایسی شناخت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکیں کہ یہ جو ایک عالمی انسانی تمدن کی تشکیل ہے یہ اس سے باہر کی چیزیں۔ اس میں سائنس بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں ہمارے نیچرل سائنسز بھی ہیں، سوشل سائنسز، فلسفی، تمام علوم و فنون اس میں شامل ہیں۔ تو اب ہم نے اگر کوئی کام لینا ہے تو یہ ان کی جو کیا کہنا چاہیے بے شناخت جو ان علوم و فنون کی جو صورت گری ہے، اس سے ان کو کام لینا پڑے گا۔ جب وہ اس سے کام لیں گے تو ان کے لیے کسی ثقافت کا تحفظ، کسی قومیت کا تحفظ، کسی ریلیجیس پارٹی کے ایجنڈے کا تحفظ کرنے کی بجائے ان کی جو بات ہوگی، ان کی جو اپروچ ہوگی، اس کی نوعیت عالمی ہوگی۔ اچھا، یہ جو اب میں سوال رکھنے جا رہا ہوں، یہ بھارت سے جو ہمارے دیکھنے والے طلباء ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، یہ ان کی جانب سے ہے، بالخصوص الہ آباد یونیورسٹی سے اور دہلی یونیورسٹی کے جو اردو ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جانب سے ہے کہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کی جو تھیوریز ہیں، ان میں جو پاکستان میں بھی لٹریچر لکھا گیا یا بھارت میں بھی جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، وہ مسلسل کنفیوژن کا شکار ہے۔ سوال پھر میرا وہیں پہ جا کے جڑتا ہے جو ابتدا میں نے بات کی، لیکن ان دونوں اسپیسیفیکیشنز کو لے کر کیا آپ خود بھی اسی شعبہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نصاب کی سطح پہ بھی ایسی کنفیوز چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں ہمارے طلباء کو دونوں طرف؟ دیکھیں یار، نصاب تو ظاہر ہے ہر یونیورسٹی کی اپنی ذمہ داری اور ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کسی ڈسپلن کے بارے میں نصاب سازی کا عمل جو ہے وہ کیسے، ظاہر ہے ابھی ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ بہرحال تقریباً ماڈرن ورلڈ ہے۔ یورپ اور امریکہ جو ہے وہ بھی ماڈرن ورلڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے رجوع کیا ہے اس کی طرف، پوسٹ ماڈرن کی طرف، تو ان کو پتہ چلا کہ جو ہماری جو اسپیشلٹی تھی، جو ہماری شناخت تھی، وہ کہیں مجروح ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ لہٰذا کسی کا امریکن ہونا، کسی کا سوشلسٹ ہونا، کسی کا اسلام پسند ہونا، کسی کا ہندوازم سے کنسرن ہونا وغیرہ، یہ جو مختلف صورتیں ہیں، تو ہمارے جو کورسز ہیں، جو ہمارے نصابات ہیں، وہ ابھی تک ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں پھر آپ کے جواب میں وہی کروں گا کہ ہم نے عالمی سطح پر جو نتائج حاصل کیے ہیں، جو جدید علوم و فنون سے جو ہم اپنے اسکولوں، یونیورسٹیوں، کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، ان کے اوپر ہمیں بیس رکھنی پڑے گی کہ جس کا مخاطب کوئی گروہ، کوئی کمیونٹی نہیں ہے بلکہ پورا عالم انسان ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ مختصر سی گفتگو ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور دیگر جو ہمارے ذرائع مواصلات ہیں اپنے پیغامات بھجواتے ہیں، کویسچنز بھجواتے ہیں۔ یہ پہلا اس کا آغازیہ ہے، پہلی قسط ہے۔ آپ کی جانب سے مزید بھی فیڈ بیک آئے گا تو اس پہ ہم پھر دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیں گے، بات کریں گے اور انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ واقعتاً ناقد کو اب کائنات یا کائناتی سطح پر جا کر چیزوں کو دیکھنا ہوگا، تب بھی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔